حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، وہ اللہ کی یاد میں کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ واقعہ یہ کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں منہمک رہتا، مقدس عبادت گاہ کے صحنوں کو، کوٹھریوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلے میں اباہ نامی ایک پاکیزہ شخص گزرا۔ حضرت زکریا اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو، اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے جو دعا کی، قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑنا، بہترین وارث عطا فرما، تو ہی ہے بس۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم نے اپنے نیک نبی کو صالح اولاد عطا، ہم کیسے اپنے نیک نبیوں کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں، وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح کو دکھائی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا کا دامن شرک سے پاک رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا ہے، یہ سب کے سب نیکی ہی کی دعوت دیتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا اولاد سے کس طرح محروم رہے۔ حضرت زکریا گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوئی کہ اے زکریا ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا، اے پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں میں بات کیا کرو اور اس دوران اپنے رب سے رجوع
کرو اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات دن عبادت کرتے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے۔ لوگ رات دن عبادت میں مصروف رہتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تھا۔ حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اسی عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کی ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار میں جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے: اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا اور ان کی بیوی کا انجیل نوح میں ذکر یوں کیا گیا ہے: وہ دونوں خدا کے حضور سچے راست باز خداوند کے تمام احکامات اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا: میں صبح شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریا نے اس سے فرمایا: تو حقدار کس طرح ہوگا جبکہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے چند سوال کیے: کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ جواب ملا: نہیں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ نے پوچھا: کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ علیہ نے پوچھا: کیا تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ کہا: نہیں۔ آپ علیہ نے دریافت کیا: تو کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا: یہی وجہ ہے تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا۔ جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، بعض میں لکھا ہے کہ آپ قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔